बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये ट्रांसमिशन हम बात करेंगे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वो चीन के दौरे के ऊपर हैं और कल वो जब चीन पहुंचे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने चाइना के, और इसी तरीके से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। बुनियादी तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब और अपनी कैबिनेट के साथ चीन के अंदर क्यों मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे बेल्ट एंड रोड फोरम का जो तीसरा जो फोरम है उसका इनेकाद किया जा रहा है। BRI इसको 10 साल हो चुके हैं। BRI एक दुनिया के लिए जब स्टार्ट हुआ था 2013 में इसे गेम चेंजर कहा जाता था। शुरू में से वन बेल्ट एंड वन रोड का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसके वन को ख़त्म करके इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया गया। BRI की अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो आपको ये बताएं कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 डेकेड यानी 10 साल के अंदर अंदर BRI में 150 से ज़ायद कंट्रीज़ इसमें ऐड हो गए हैं। BRI में चाइना ने 3000 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स इन किए हैं। अगर हम इसके आउटले के ऊपर या इसको स्पेंडिंग की बात करें तो $1 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त तक चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसी तरीके से अगर हम ममालिक के हवाले से और रीजन्स के हवाले से बात करें तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, बिलखुसूस इस तरह के ममालिक जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉयमेंट्स के हवाले से बात करें तो मिलियन ऑफ पीपल जो है इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन था और इस विजन को तकमील पे पहुंचाने के लिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव कॉरिडोर रहा इसके अंदर वो CPEC रहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इनिशियली $46 बिलियन का एक आउटलेट था। उसके साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स इस पे जो 4 इसकी नॉट्स थी उसके ऊपर काम किया गया और 4 बुनियादों के ऊपर काम किया गया, जिसमें एनर्जी जो पाकिस्तान डेफिशिएंट था एनर्जी के अंदर उस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। और हमने ये देखा कि मोर देन $27 बिलियन इन 10 सालों के अंदर लग चुके हैं। पाकिस्तान की एनर्जी डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई। अब CPEC 2.0 के हवाले से बात की जा रही है। वज़ीर आज़म का यह दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह कि हम CPEC 2.0 में दाखिल हो रहे हैं और उसकी वजह से वज़ीर आज़म की मुलाकातें जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस उनसे भी हो रही हैं और वज़ीर आज़म यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे उन मुलाकातों के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के उनको पाकिस्तान में मदऊ किया जा सके। वज़ीर आज़म की इसके साथ साथ जो अहम मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट शी के साथ भी होंगी, प्रीमियर ली कियांग के साथ भी होगी और बाकी जो इस फोरम से रिलेटेड जो बाकी ममालिक के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें होंगी। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और CPEC को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको अथॉरिटी समझा जाए व्हेन इट कम्स टू CPEC एंड BRI पाक चाइना रिलेशंस। ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं CPEC प्रोजेक्ट्स के और इसके साथ साथ KP के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के CEO भी रहे हैं। इनके साथ तशरीफ फरमाए रीमा शौकत साहिबा और हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है डॉक्टर अरशद भट्टी साहब ने, नामवर तजियाकार हैं, बीजिंग में इस वक्त होते हैं और उन्होंने वहीं से मास्टर्स और PhD भी की है और फॉर्मर सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आप तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब आपसे आगाज करेंगे। 10 साल BRI के क्या डिलीवर कर सका है BRI इस वक्त दुनिया के लिए और खास तौर पे CPEC ने इसमें कितना किरदार अहम अदा किया है? शुक्रिया बहुत बहुत। आई थिंक जिस दौरे का आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर का टू चाइना, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे हो रहा है। आई थिंक बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर एट इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड ऑफ देयर हिस्ट्री। चाइना इन टर्म्स ऑफ के उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो विजन है उनकी लीडरशिप का, उसके मुताबिक वो चाइना को नंबर 1 इकॉनमी बना सकें, अपनी वर्नेबिलिटीज़ को एड्रेस कर सकें और जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी देख सकें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। सिमिलरली जो पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड पे इसलिए है कि हमें अपनी इकॉनमी को एक सस्टेनेबल पैटर्न पे लेके जाना है, बूम एंड बस्ट साइकिल से निकालना है। हमने अपनी इकोनॉमिक को पॉलिटिकल जार्गन से साइड पे रखते हुए एक
कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ एंड बाय ऑल स्टेक होल्डर इसको लेके जाना है, और इसी सिलसिले में SIFC जिस पे है आपको पता है वही है। सो आई थिंक ओवरऑल जो CPEC के जो हमारे पास समरात हैं वो बहुत टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल का कुछ आपने जिक्र किया है जिसमें एनर्जी है जो 6000 मेगावाट है, 800 किलोमीटर से ज़ायद की हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, और आपको पता है हमारी जनरेशन के बाद जो ट्रांसमिशन के जो इश्यूज़ हैं वो बड़े पुराने थे। हमारी AC जो लाइंस हैं वो एनर्जी लॉसेस उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो HVDC लाइन का होना, थर का कनेक्ट होना पंजाब से फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, और परहैप्स नेक्स्ट स्टेज में हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तीसरा हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है जो हमारी जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़ुमरे में आता है उसके अंदर, और उसकी कनेक्टिविटी को फ्रॉम चाइनीज़ बॉर्डर पिंडी तक लाना और नेक्स्ट स्टेज पे कराची और फिर गवादर लेके जाना, ये भी हमारे CPEC के नेक्स्ट फेज़ के अंदर शामिल होगा। सिमिलरली जो इंटेंजिबल है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था 2013 में, उसके लिहाज से ओवरऑल, एंड आई एम श्योर रीमा विल स्पीक अबाउट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं पाकिस्तान के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नैरेटिव के अराउंड, और उसके लिए चूँकि हम इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं जो कि 2025 तक हमें एटलीस्ट 4 रेडी करने थे, तो उस लिहाज डॉक्टर साहब मैं आपके पास वापस भी आता हूँ, मुझे ज़रा शामिल करना है डॉक्टर अरशद भट्टी साहब को। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा, और इस दौरे को चाइनीज़ मीडिया जो है वज़ीर आज़म के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से किस तरह से जो कवर कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म कल यहाँ पहुँचे थे और उनकी मसरूफियात आज चूँकि इस फोरम का पहला दिन था और ये 2 दिन के लिए फोरम मुनक्किद हो रहा है जो कि तीसरा फोरम है। कल जो है वो तशरीफ़ लाए और आज उनकी मुलाकातें भी होती रहीं और साथ साथ उन्होंने एक राउंड टेबल जो डिस्कशन है उसमें हिस्सा लिया, उसको प्रिजाइड किया, और उसमें चीनी स्कॉलर शामिल थे, कुछ बिजनेसमैन भी शामिल थे। तो उसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, अपने आइडियाज़ शेयर किए और इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ दोस्ती उसको हर मामले से जो है वो ऊपर रखता है, सबसे ऊपर रखता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। तो इस हवाले से जो है प्राइम मिनिस्टर की बात को बहुत सराहा गया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस बात की, जो थिंक टैंक में शामिल थे लोग, उनको मज़ीद ये कहा कि आप इस पर मज़ीद जो है वो काम करें और हमें जो अपनी सिफारिशात हैं वो हमारे सामने लाएं ताकि हम इसको मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकें। तो जो चीनी मीडिया है वो हमेशा जब भी कोई पाकिस्तान का लीडर चाइना में आता है तो एक खुशी का इजहार हर तरफ देखने को मिलता है। और जो चीन का नेशनल मीडिया है वो मसलन CGTN जो है उन्होंने आज एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू CPEC जो है उस पर फिल्माई गई थी, वो दिखाई। इसके अलावा जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं या दूसरे लोग जो जॉब करने वाले लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके इंटरव्यूज़ और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसी न किसी तरह से उनको शामिल किया जाता है। इसी तरह जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल की जो उर्दू सर्विस है उसमें जो है वो भी ख़बरें शामिल हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पर आया है उसके हवाले से। और इसी तरह जो चीनी मीडिया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। जब भी ये एक चीनी मीडिया की रिवायत है कि जब भी कोई किसी दूसरे मुल्क के लीडरशिप यहाँ आती है तो उस हवाले से, उस मुल्क के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन को उस मुल्क के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनकी राय को शामिल किया जाता है। तो पाकिस्तान के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है और ये हमेशा से है। जी बड़ी साहब आपको इस हवाले से मजीद भी लेंगे। रीमा मिस में आपको शामिल करता हूँ, ये बताइएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 800 मिलियन लोगों को उन्होंने गुर्बत की जो लकीर से नीचे थे उनको अपलिफ्ट करके और मेन स्ट्रीम किया है। CPEC को देखें, BRI को देखें तो इसका एक तो CSR जो मॉडल है वो, और इसने इस हवाले से कितना कंट्रीब्यूट किया है अगर हम बिलखुसूस CPEC के हवाले से बात करें।
देखिए यासिर, जब हम आज बैठे हुए बात कर रहे हैं 2013 से ये जो विज़न स्टार्ट होता है और BRI की फॉर्म में, और उसके जब 6 कॉरिडोर्स प्रपोज किए जाते हैं, पाकिस्तान वाज लकी एनफ के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इतना, जैसे आपने भी जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में, कि कितनी मेगा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में की गई। और ये सबसे जो ज़्यादा आई थिंक मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि चाइना का जो एक मॉडल है कि उन्होंने उसको लिमिटेड नहीं रखा, उसने आपके हर सूबे तक जो है उसके CPEC के समरात पहुँचाने की कोशिश की। और उनका जो विजन है कनेक्टिविटी का, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की भी बात की गई है BRI में, उनकी पॉलिसी इंटीग्रेशन की भी बात की गई है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की भी बात की है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जहां कहीं भी कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अगर उसको स्टार्ट किया गया है तो चाइना की तरफ से आप ये देखिए कि अगर हमें जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर किसी को इत्तफाक हुआ हो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त फाल हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, चाहे आप थरकोल की मिसाल लीजिए, चाहे आप गवादर पोर्ट की मिसाल लीजिए, या गिलगित बल्तिस्तान के किसी एरिया की मिसाल लीजिए, आपको नज़र आएगा कि कनेक्टिविटी के साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है उसके ऊपर बहुत फोकस रखा गया है। आप अगर उन स्पेसिफिक एरियाज़ का विज़िट करें तो वहाँ पर आपको मॉडल विलेजेस का नज़र आएगा कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको मॉडल सिटीज़ नज़र आएंगी। तो डेफिनेटली चाइना के ये जो विज़न है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी करनी है, डेवलपमेंट को साथ लेके चलना है, और साथ साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, देखिए ये हमारे अपने सीखने के लिए भी है। और डेफिनेटली अगर जहाँ कहीं पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेजेस अभी इस वक्त जारी हैं CPEC के तहत, तो उसमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सिर्फ सड़कों का जाल बिछा देना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने लोगों को, अपनी आवाम को साथ लेके चलना है। और इसी वजह से BRI और CPEC में पब्लिक डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ख़ासतौर पर सर हसन ने बात की कि देखिए मैं ख़ुद बलूचिस्तान CPEC के हवाले से, गवादर पोर्ट के हवाले से जो है, आप देखिए वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं कि वहाँ साफ़ पानी जो है उसको मुहैया किया गया है, वहाँ पर स्कूल्स की तामीर की गई है, वहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जिस पे चाइना आपको फोकस करता, स्ट्रेस करता नज़र आएगा कि आपका जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का एसेट है, उसको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। बार बार क्यों चाइना आप पे एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है कि जी आपकी जो यूथ है उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि हम इस 10 साल के अरसे में कि हमारे कितने जो यूथ डेलीगेशंस हैं, हमारे जो यूथ है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है तो या तो उन लेबर क्लास को वहाँ चाइना ने आके अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आके पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी है, ताकि वो आपकी इस CPEC के जो भी फेज़ चल रहा है उसका एक फ़ाल हिस्सा बन सके। देखिए ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जिस तरह से इकोनॉमिक क्रंच हमें जिसका सामना है, उसको इसी तरह से मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो यूथ है, चाहे वो ख़वातीन है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं इसमें। तो हर एक अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, और इसको इन्हांस करने के लिए आपको नज़र आएगा कि इस CPEC के तहत चाइना ने बहुत ज़्यादा आपके पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि वे फॉरवर्ड जो है, अब BRI ने इस वक्त तक 10 सालों में जो डिलीवर किया है, जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, दुनिया के ममालिक आपस में इंटीग्रेट हैं, अब BRI का जो नेक्स्ट फेज़ है, अभी प्रेसिडेंट शी की स्पीच भी आनी है जिसे बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि अब फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ये जाएंगे और मज़ीद जो इंजन ऑफ ग्रोथ है उसे इंक्रीज़ किया जाएगा? जी, उससे पहले मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी प्लानिंग को बेहतर करें। और प्लानिंग हम इस तरह बेहतर करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएँ तो अपनी काबीना के साथ और उस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक एक्शन प्लान बनाएं बेस्ड ऑन द डिलीवरेबल्स जो कि चाइना में डिस्कस होंगे या हुए होंगे, और उसके बाद कुछ के बारे में फ्यूचर में रखा गया होगा। और उन डिलीवरेबल्स पे बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड कंसर्न फोकल पर्सन ये लगा के, ताकि इसका एक रिव्यू मैकेनिज्म रखा जाए, मे बी ऑन मंथली बेसिस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ परहैप्स करना होगा वो ये है कि हमारी जो इंगेजमेंट है विद द चाइनीज़ लीडरशिप, बोथ पॉलिटिकल, बिजनेस एंड एकेडमिक लीडरशिप, इन तीनों के साथ हमें किसी किस्म का डिस्कनेक्ट नहीं आने देना। हमें क्वार्टरली बेसिस पे या जो भी जिसकी सहूलत हो उसके मुताबिक एक रोड मैप और मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि वो हम कर सकें, यहाँ के थिंक टैंक्स की इंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। देखिए चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, शायद उसको पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एक फॉर इकनॉमिक रीज़न, फॉर एकेडमिक रीज़न, फॉर रिसर्च रीज़न हमें ज़रूरत है चाइना की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
क्योंकि हमारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम बड़े लकी हैं कि हमारी नेबरहुड में एक ऐसा मुल्क है जो कि टेंजिबल रिजल्ट्स पे बिलीव करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमी पे और फ्रेंडशिप पे बिलीव करता है, और हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो दरीना हैं और जिस तरह चाइनीज़ कहते हैं कि आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में हमने तैयार करना है। हमें नेक्स्ट फेज़ में सिर्फ 3 एरियाज़ को पिक करना है, बाकी पे आप अपनी पेस पे होने दें। हमें किसी सूरत गवादर से अपना फोकस नहीं हटाना। रीमा ने उस पर बहुत रिसर्च की है, वेरी गुड रिसर्च एक्चुअली, और हमने किसी सूरत वहाँ की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पोर्ट डेवलपमेंट साथ साथ सिटी डेवलपमेंट पे अगर एक ख़तीर अमाउंट पीएसडीपी से एडीबी से हमें लगानी है तो कोई नहीं। दूसरा डॉक्टर साहब, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सीपैक और इसकी ग्रोथ के हवाले से आपने बताया, तो इस वक्त तक हमने सीपैक की जो 4 एरियाज बुनियादी तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है और बाकी, उसमें कितना अचीव कर लिया है, कितना बाकी है, और हमें अब कितना वक्त लगेगा इसका जो असल फ्रूट है जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं उस तक जाने के लिए? आई थिंक हमें इस चीज़ को जवाब देते हुए आई विल बी कॉशियस इन अ सेंस कि हमें 2 साल कोविड के और कुछ टाइम हमें पॉलिटिकल डिस्कशन में भी लग गया। इस पे बहुत बात होती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 6000 मेगावाट आई है इसको हमने जो एज़ पर MOU 11000 मेगावाट तक लेके जाना है। हमें अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को बढ़ाना है जो कि इस वक्त 800 किलोमीटर है, इसको डबल करें। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को हमने गवादर तक लेके जाना है, अभी तक पिंडी तक आ गई है, उसको ले SCGs रशा का ही थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, हमें इसी तरह फैसलाबाद और धाबे जी को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है, और अगर कोई हेडविंड या रोड ब्लॉक आता है तो उसको फ़ौरन रिमूव करना है। जो दूसरी 2 चीज़ें हैं जो कि हमने करना है ओवरऑल, जो इस वक्त नेशनल रिक्वायरमेंट है, इवन मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटिजिक नेशनल रिक्वायरमेंट है, वो है कि हमने अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी को सीपैक के साथ लिंक करना है। हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें लाना है, डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर लाना है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ लाना है, अपना लैंड, हमारी ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी उनकी और मार्केट उनकी, ये हमने करनी है। और लास्ट हवाले से जो रेलेवेंट हमारे MOU साइन होने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और फिर उनकी कैबिनेट और फिर जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ, ये भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। जी, MOU तो हमेशा अहमियत के हामिल होते हैं और चाइनीज़ उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अगर आपने रोड मैप नहीं बनाया तो फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि जो एक सेंसिटिव चीज़ है वो ये है कि इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन वो जब डील करते हैं चाइनीज़, वो एक स्टेट के साथ डील करते हैं। तो एज अ स्टेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस वक्त तक जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने एक स्टेट पॉलिसी को आगे लेके चले हैं एट ऑल एंड्स, और यही पॉलिसी को हमने आगे लेके जाना है और एक रोड मैप बनाना। ठीक है, आप सीपैक से चलते हैं दूसरे कॉरिडोर्स की तरफ। इनिशियली ये 6 कॉरिडोर्स हैं, सीपैक, न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज, चाइना, मंगोलिया, रशिया, चाइना, इंडो चाइना पेनिनसुला और चाइना, सेंट्रल एशिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। डॉक्टर अरशद साहब, अगर हम इन 6 कॉरिडोर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से देखें ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आपको उसमें अगर सीपैक को देखें, उसका कंपैरिजन करें बाकी कॉरिडोर्स के साथ, और जो बाकी कॉरिडोर्स हैं उसने किस तरह से परफॉर्म किया है बेटर कनेक्टिविटी में, शेयर्ड कम्युनिटी में और दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बेहतर करने के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। जब हम इन 6 कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि इन 6 कॉरिडोर्स में से जो सबसे अहमियत वाला कॉरिडोर है वो सीपैक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ताहम जो दूसरे कॉरिडोर्स हैं उन पर भी उसी शद्दोमद के साथ चीनी हुकूमत की तरफ से और चीनी कंपनियां जो वहाँ पर काम कर रही हैं उन्होंने भी इसी तरह, मसलन अभी चंद रोज़ पहले जो है वो कंबोडिया में एयरपोर्ट जो है जो चीनी कंपनियों ने जिसको बनाया वो खोला। इसी तरह जो बांग्लादेश में मुख्तलिफ हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें रेल के प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, और सेंट्रल एशिया में इसी तरह जो है वो पूरी शद्दोमद के साथ काम जारी है। और बिल्कुल ये एक ही तरह का मॉडल है कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए बल्कि वहाँ की जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर भी पूरी तवज्जो दी जाए। और उसके हवाले से एक मैं बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इन तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ पर BRI के तहत काम जारी है वहाँ से लोग यहाँ पर चाइना में लोग जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए, पढ़ने के लिए
یا مختلف وزٹس پہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو چائنا اپنا ماڈل یہاں کا ترقی کا ماڈل جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ نہ صرف ایک شعبے میں ایک انفراسٹرکچر میں یا کسی ایک شعبے میں ترقی ہوئی ہے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ساتھ ترقی کر رہا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا چینی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دنیا کی اب ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل ہیں اور دنیا بھر سے طلباء جو ہیں وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو لگ بھگ 27-28 ہزار پاکستانی طلباء جو ہے یہاں پر زیر تعلیم ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو میڈیکل کی تعلیم لے رہے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, اس کے بعد جو ہے ماسٹرز کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئے, اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسکالرشپس پہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اسی طرح افریقن کنٹریز سے بھی بہت سارے لوگ یہاں اسکالرشپ پہ آئے. تو چائنا اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اسکالرشپس دینے والا ملک بن گیا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ بی آر آئی کا ایک حصہ ہے. یعنی بی آر آئی کے شروع ہونے سے پہلے شاید اتنے زیادہ طلباء یا اتنے زیادہ اسکالرز جو ہے وہ چائنا میں وزٹ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے ہر چیز کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے, انٹیگریٹ کر دیا ہے اور ساری چیزیں. اور ایک چیز ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ یہاں ایک بات میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کی نفسیات یہ ہے کہ وہ پرامن حالات اس کے لیے بہت ضروری ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت وہ اسٹیبلٹی ہے, وہ امن و امان کی صورتحال ہے. اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جو چینی سرمایہ دار کمپنیاں ہیں ان کو ظاہر ہے اس بات پر ہمیشہ ان کے تحفظات رہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ امن کی صورتحال جتنی زیادہ بہتر ہو وہ ان کے لیے اور ہمارے اپنے لیے بھی بہت بہتر ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی حکومت کو جہاں باقی سارے معاملات ہیں اس معاملے پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ ایک چیز ہے جس کو کرنے کے بعد ہم میرے خیال میں اکنومیکلی آگے کو چلنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیے گا کہ وہاں پہ جو چائنا کے اندر جو چینجز آئی ہیں, جیسے کہ ان کی لیبر کاسٹ میں انکریز ہوئی ہے, پھر ٹیکنالوجیکل بھی کچھ چینجز آئی ہیں, تو انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کیا ہے. انیشیلی جب یہ سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر حسان سے اور باقی دوستوں سے بھی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ شاید یہ جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی جانب اس کا رخ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس ورک فورس کافی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے پاکستان میں یہ انڈسٹری ریلوکیٹ نہیں ہو پائی جس طرح سے ہماری ہوپس تھی اس حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا کہ میانمار, کمبوڈیا اور دوسرے ممالک کے اندر نسبتاً یہ ریلوکیشن ہوئی ہے. تو اب پاکستان کو اس حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے کہ جو انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ ہو سکے, یہاں پہ وہ پروڈکشن سٹارٹ ہو سکے, یہاں کا سکل لیول بہتر ہو سکے؟ ہمیں کیا کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم چائنا کو اٹریکٹ کر سکیں اس کی انڈسٹری کو؟ دیکھیں, جیسے میں نے ابھی ایک بات کی اشارتاً, وہ پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا ہے, اور اس طرح سے بہتر بنانا ہے کہ یہاں کا سرمایہ دار جو ہے وہ وہاں جائے تو اسے کسی قسم کا انسیکیورٹی فیل نہ ہو, نہ اس کے سرمایہ کے حوالے سے ہو, نہ اس کو کسی دوسرے حوالے سے اس کو انسیکیورٹی فیل ہو. تو یہ سب سے عام چیز ہے. اور دوسری چیز کی طرف ابھی پروفیسر صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ ہمیں جو اپنی لیبر فورس ہے اس کو, وہ شاید ابھی ہماری لیبر فورس اس قابل نہیں ہے کہ وہ چینی لیبر فورس کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے. تو میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس معاملے میں مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹوز لیے بھی ہیں, اور انہوں نے بعض چینی کمپنیوں سے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری لیبر کو یہاں آ کے ٹرین کر دیں. اور شاید اس سلسلے میں, جو کہ ظاہر ہے ہم کو اتنا نہیں معلوم, لیکن بیک گراؤنڈ پہ پیچھے کہیں کام ہو رہا ہے کہ ہماری لیبر فورس کو زیادہ سے زیادہ تیار کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ دو شعبے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. دو چیزیں, ایک تو امن و امان کی صورتحال اور لیبر, اور ایک تیسری چیز جو اس میں مددگار شامل ہو جی سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ چائنا میں جن کا مسلسل آنا جانا ہے, خواہ وہ بزنس کمیونٹی ہے یا یہاں پر پڑھنے والے لوگ ہیں, ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے ایک لوپ میں لیا جائے, کیونکہ یہ سارے لوگ ہی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں چائنا میں. ٹھیک. اور جب یہ پاکستان میں واپس آپ جاتے کہہ رہے ہیں ہیں تو کہ یہ سینرجی ہونی چاہیے, کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ یہ لوپ میں رہیں.
یہ لوپ میں رہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ یہاں کی نفسیات بھی کافی حد تک سمجھتے ہیں اور اپنے ملک کو تو سمجھتے ہی ہیں. سو یہ دو تین چیزیں جو ہے کرنے سے امید ہے کہ جو یہاں کی انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ تو ہم امید نہیں کر سکتے لیکن ریلوکیٹ ہو سکتی ہے. جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ان میں جن میں انڈسٹری چائنا سے جا رہی ہے وہ ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ان کے ہاں جو لیبر ہے وہ اسکلڈ ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی چینی کمپنیوں کی ان تک اپروچ قدرے آسان ہے ہماری نسبت. تو یہ دو چیزیں ہیں جس وجہ سے انڈسٹری جو وہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ذکر کیا ریما ڈاکٹر ارشد صاحب نے کہ کس طرح سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, لوگوں کا بی آر آئی کی وجہ سے وہاں پہ جانا زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ فرمائیے گا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا کہ جیسے ہی پاکستان نے سی پیک کے پروجیکٹس جو ہے ان کو شروع کیا تو چائنیز اسلام آباد میں, لاہور میں, جو بڑے شہر ہیں ان میں کافی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کتنا انکریز ہوا ہے سی پیک یا بی آر آئی کی وجہ سے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یاسر, میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ شاید بڑے شہروں تک محدود رہ گیا ہے. جب میں بھی ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہم جہاں کہیں بھی بی آر آئی کے اوپر یا سی پیک کے اوپر آپ کو ایڈوکیسی کی بہت ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح سر حسان داؤد نے بھی بات کی کہ ڈسکنیکٹ ہے ہمارے. اگر پرائم منسٹر وزٹ کر کے آتے ہیں چائنا کا, یا جو بھی ہماری پچھلی ماضی میں حکومتیں رہی ہیں, جو ہمارے ڈیلیگیشنز یا وفود, ایون اگر اسٹوڈنٹس بھی ہمارے چائنا جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کی ایڈوکیسی کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور اب ہم اس کو اپنے ملک میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا خاص کر کے چائنا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو وہاں کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ زبان کا جو ایک رشتہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اکثر اب ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک کے تحت ہی جو چائنا کا سب سے پہلا فوکس تھا, ہم نے نمل یونیورسٹی میں اور باقی جگہوں پہ بھی دیکھا کہ نہ صرف کلچرل سینٹرز قائم کیے گئے بلکہ مینڈرن لینگویج کو, چائنیز لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے, چائنیز لینگویج کو سیکھنے کے لیے جو اگر بیریئرز تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں اگر کوئی چائنیز, جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اگر کوئی آتا ہے آپ کی لیبر کو یہاں ٹرین کرنے کے لیے لیکن آپ کا لیبر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ آپ کی مادری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھ سکتا, تو یہ پالیسی میکرز کا, ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو ایک ڈسکنیکٹ ہے ان کو جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ منگوائیں, سب کچھ کریں لیکن اپنے ملک میں آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں فیل ہو جائیں تو اس میں قصور چائنا کا نہیں, اس میں قصور ہمارا بنتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جہاں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات آ رہی ہے, دیکھیے کلچرل ایکسچینجز جو ہیں, جو آپ کے ملک کے ثقافتی طائفے وہاں جاتے ہیں, آپ کی وہاں کلچرل نمائندگی ہوتی ہے, وہاں سے یہاں آتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا ہے ایک ہفتے سے ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ چند ماہ سے بھی ہم جب سی پیک کے 10 ایئرز جو ڈیکیڈ آف سی پیک ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ فوٹوگرافی ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں, ہم نے اسٹوڈنٹ سے ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز ہوئے ہیں, مطلب ہر طرح سے. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ دیکھیے میں جو سمجھتی ہوں, جب میں اکثر جا کے ورک شاپس وغیرہ میں ہم جاتے ہیں, کہ ایک تو ایڈوکیسی ہونی چاہیے, کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے ہمارے یوتھ کی, اور اس کو سیچوریشن نہیں ہونی چاہیے کسی ایک علاقے یا کسی ایک جہاں کہیں وہ سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس جگہ تک وہ محدود نہ رہ جائے, بلکہ میڈیا کے تھرو, میڈیا از کوائٹ ووکل, چاہے وہ پرنٹ ہے, الیکٹرانک ہے, سوشل ہے, آپ اس کا استعمال کریں, پازیٹیو استعمال کریں. دیکھیں انفارچونیٹلی ہم نے گزشتہ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ سی پیک کو کسی نہ کسی طرح سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیکیورٹی کے نام پہ. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان نہ صرف چیلنجز کو ایڈریس کریں بلکہ اس حوالے سے اگر ہمارے ہاں جو کوئی بہتر یا بہترین چیز ہوتی ہے, کوئی بہترین آپ کا ایسا ایک ایونٹ ہوتا ہے جو کہ سیکیورٹی کو اور اس طرح کے جو باقی ابہام ہیں ان کو قطع نظر آپ کو ایک بڑی سکسیسفل آپ کے ملک کی ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کی نمائندگی کریں. اس لیے کہ یہی آپ کے پاس فورمز موجود ہیں جہاں جا کے آپ انٹرنیشنلی جو ہے نہ صرف اپنے آپ کو ڈپکٹ کر سکتے ہیں, پروجیکٹ کر سکتے ہیں, بلکہ یہ آپ کو چانسز ہوتے ہیں. دیکھیے اگر چائنا نے آپ کے ملک میں ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیا اور چائنا کو بھی آپ کی ضرورت ہے, اور آپ وہ وقت دیکھیں کہ جس وقت کے اندر پاکستان میں ریلیٹیولی جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی, جس وقت کے اندر پاکستان میں انرجی کرائسس تھا, اس وقت کے اندر جب چائنا پاکستان میں آتا ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, یقیناً اپنی مثال یہ آپ ہے. بالکل. اچھا یاسر صاحب, اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے, آج ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو اس کی وساطت سے کہ دیکھیے ہماری ایک سوچ ہے کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ یہاں شاید بہت اپرچونیٹیز ہیں تو ہم سب اسی کی طرف لگ جاتے ہیں. دیکھیے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی سر نے, فوڈ سیکیورٹی کے حوالے میں ہمیں ریسرچ کرنی ہے, ہمیں گوادر کی اگر بات کی جائے ڈیپ سی پورٹ کے حوالے سے ہمیں ریسرچ کرنی ہے, ہمیں اپنی یوتھ کو جو ہمارے
ایک ایسٹ ہے اس کو تھریٹ نہیں بنانا، بلکہ ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ان شعبہ جات میں جو ہے آپ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ہے تو ان میں اگر وہ اسکل بیسڈ ٹریننگ لے لیں گے تو ان کے لیے نہ صرف جابس کریٹ ہوں گی بلکہ وہ سی پیک کے اندر یا بی آر آئی کے اندر ڈاکٹر صاحب کو بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر بڑا اہم سکتے کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ اسکل کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، ریما نے بھی بات کی، ڈاکٹر ارشد نے بھی بات کی. یہ اسکل ہم کہاں لیک کر رہے ہیں؟ چائنیز ماڈل کو ہم نہیں سمجھتے یا پھر ہماری یونیورسٹیز اس طرح سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتی؟ کیپیسٹی کا ایشو ہے یا ہمارے اساتذہ کے اندر پرابلم ہے یا کوئی ریسورسز کا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی انیشیٹو جو ہوتا ہے اس کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اوورسیز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں یا اپنی لوکل انوائرمنٹ میں کر رہے ہوں، تو آپ کے وہاں کی جو انڈیجنس انوائرمنٹ ہے اور جیسا چائنیز کہتے ہیں چائنیز کریکٹرسٹکس، اس طرح پاکستانی کریکٹرسٹکس کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی الائنس بنایا تھا، آپ نے کنسورشیم آف بزنس اسکول بنایا تھا، لیکن وہ اب پریکٹیکلی ڈورمنٹ ہو چکے ہیں. تو آپ اب اس سلسلے میں جیسا میں نے کہا کہ ہمیں آن دی اکیڈیمک سائڈ اینڈ R&D سائڈ ہمیں چائنا کی زیادہ ضرورت ہے، بیکاز اس وقت جتنے پیٹنٹ ہو رہے ہیں وہ چائنا میں ہو رہے ہیں، ریسرچ پیپرز جتنے میکسیمم لکھے جا رہے ہیں وہ چائنیز ہیں، چائنیز اسکالرز گلوبل ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں آئی تھنک سب سے پہلے تو HEC اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو HEC کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ کس طرح وہ اس نے یونیورسٹیز کو سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ صرف اربن سینٹرز یونیورسٹی نہ ہوں، کچھ رورل ایریا کی بھی ہوں، اور ان کو چاہے آپ کوئی اسپیشلی ان کی جو نیش ہے ایگریکلچر کی یونیورسٹی ہے تو اس کو، اور اس سلسلے میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے تو اس کے مطابق ان کی لنکیجز کریٹ کرنی ہے. کیونکہ جو سیکنڈ ٹیئر یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا چھوٹے شہروں کی یونیورسٹی ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ایکسیس نہیں ہوتا کہ وہ چائنیز ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز کے ساتھ کر دیں. تو یہ کام HEC کا ہونا چاہیے. کچھ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ آگے جا سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک یہاں پر ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارا سب سے بڑا ویک ایریا ہے وہ پرہیپس ہائر ایجوکیشن میں تو ان ٹرمز آف ویژن ہے کہ ہمیں کس قسم کی فیکلٹیز کی ضرورت ہے، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے مطابق، سی پیک کے مطابق، یا اور بھی اگر کوئی ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، بلو اکانومی جس کا ریما نے ذکر کیا. آئی تھنک کہ جو دوسری چیز جس میں ہماری بہت شدید ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بہت تیزی آئی گیس یسٹرڈے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ووکیشنل اور ٹریننگ سینٹرز ہیں بوتھ ایٹ پروونشل نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ، نیفٹیک ایٹ نیشنل لیول اینڈ ٹیفٹا ایٹ پروونشل لیول، ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھانی ہے. اور ان کے اس میں جو فیکلٹی ہے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو بھی وہ اولڈ سکول سے نکال کے ان کو نئے ماڈلز آف ایریاز میں لانا ہے. تیسرا جس میں ہمیں چائنیز بہت اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ جوائنٹ ورکنگ گروپ آف سوشو اکنامک کے انڈر یہ آؤٹ لائن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فار فلنج ایریاز ہیں، جس میں بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، فاٹا کے ایریاز ہیں، وہاں کے جو سکولز ہیں اور ووکیشنل سینٹرز ہیں ان کو آن لائن آپ لنک کر دیں، ان کو آن لائن لنک کر دیں کہ آپ کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو چلا سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دیکھیں، ہمیشہ آپ باتیں تو میں بھی آج بھی کر سکتا ہوں، آئی ایم شیور پوسٹ وزٹ بھی بہت ڈسکشن ہوگی، لیکن اس پہ ایک روڈ میپ بننا چاہیے اور اس روڈ میپ پہ پراپر احتساب کرنا ہونا چاہیے. ہم بہت ساری چیزوں کا احتساب کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ روڈ میپس کا بھی احتساب کریں اور اس کے مطابق جو ہے ہم امپلیمنٹ کریں اپنی اسٹریٹجی کو. دیکھیں چائنیز آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے، بوتھ فائنینشلی آئی تھنک ان اسپرٹس آلسو، بٹ ہمارے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم نے آج سے لے کے 2030 تک، جب چائنا کے پاس 6G ہوگا، اسپیڈ آف کمیونیکیشن بڑی ہوگی، تو ہمارے پاس کیا وہ اسکل سیٹ ہوگا جو اس اسپیڈ کے ساتھ ہماری لیڈرشپ ڈیسیژن میکنگ کر سکے. کیونکہ وہ لوگ جو 2030 اینڈ بیانڈ لیڈرشپ رول میں آئیں گے، اس وقت وہ یونیورسٹیز میں ہیں، ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے. تھرڈلی میں ڈاکٹر صاحب اگر موجود ہوں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ میں بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو چائنا سے آتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کی چائنیز کی اسکل اتنی اچھی نہیں ہے. پرہیپس وہ انگلش میں ہی پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں.
ہمیں یہاں پر لینگویج ان کی اتنی اچھی نہیں تھی. اگر آج آپ اسلام آباد کے اندر انٹرپریٹرز نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید 1 یا 2 انٹرپریٹر سے زیادہ چائنیز جنرل جو مارکیٹ پلیس چائنیز ہے مینڈرن اس کی بات میں نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں انٹرپریٹرز کی. ہمارے پاس میٹنگز میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں. مین ٹیئر شہروں میں تو ہیں, آگے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام لو ہینگنگ ہے, بہت تیزی سے ہو سکتا ہے اور بہت اچھا ہو سکتا ہے. یاسر اگر آپ میں ریما سر بات کر رہے تھے, دیکھیے اب ہم نے یہ اس چیز کو بالکل ریئلائز نہیں کیا کہ جب ابھی سی پیک کے فیزز چل رہے ہیں تو ان کا 4th فیز ٹاکس اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن, ڈیجیٹل سلک روٹ. تو کیا ہم آنے والے سالوں میں اس ڈیجیٹل سلک روٹ کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا آپ کو دنیا میں بیسٹ 4G اور 5G ٹیکنالوجی اس وقت پرووائڈ کر رہا ہے, اور جیسا سر نے ذکر کیا کہ اگر 2030 میں آپ کے پاس 6G آ جاتا ہے تو ہمارے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ان ایریاز میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ریڈنڈنٹ سبجیکٹس یا کوئی اس طرح کی سبجیکٹس اٹھا کے ان پہ ہی آپ جیسے کہتے ہیں کہ پہلے بھی اسی پہ بات ہوئی کہ آپ بالکل جو ہے نا ایک اس طرف چل پڑے جہاں پر ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. دیکھیے, گو فار ریسرچ, گو فار نیو ایریاز. آپ کے پاس جب چائنا آپ کو اتنے ایوینیوز پرووائڈ کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے, ہم کیوں نہیں ایفرٹ کر سکتے؟ ایفرٹ ہمیں اپنے اینڈ سے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ریما, ابھی کیونکہ بات ہوئی ڈومیسٹکلی, ہم نے کافی ڈسکس کر لیا سی پیک کی, ہم نے کیا کیا اچیو کیا ہے, کیا چیلنجز رہے ہیں ڈومیسٹکلی اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب بات ذرا اس کو گلوبل سٹیج کے اوپر لے کے جاتے ہیں. جو چیلنجز رہے ہیں اوور آل BRI کو, جس طرح ویسٹرن میڈیا نے اس کو پورٹری کیا ڈیٹ ٹریپ کے اوپر, ڈاکٹر حسان صاحب کتنے زبردست طریقے سے چائنا نے اس کو ٹیکل کیا ہے, کاؤنٹر کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو چیلنجز اس وقت ایگزسٹنگ ابھی چیلنجز ہیں BRI کو, اس کو کیسے مزید کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے چائنا کے اور اس کے ایلائز کے تھرو؟ جی آئی تھنک کہ نیچرلی جب آپ ایک گلوبل جیو پولیٹکس کی جو کرنٹ پریویلنگ انوائرمنٹ ہے, جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں رشیا یوکرین کرائسس ہے, جی, تو گلوبل فورسز اور جو چائنیز اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کی بیس پہ گلوبل فورسز جو ہیں وہ نیچرلی جب آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی سے اتنے خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ان کے لحاظ سے آئی تھنک چائنا تو نیچرلی یہ اسٹرینتھ رکھتا ہے کہ اس نیریٹو کو نلیفائی کر سکے. اینڈ ان دا پاسٹ 10 years جب سے BRI شروع ہے, آئی تھنک دس نیریٹو آف ڈیٹ ٹریپ ہیز آؤٹ لیوڈ اٹس لائف. لیکن یہ ضرور ہے کہ پروجیکٹس جب آپ بناتے ہیں, ان کی سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہیں, تو یہ کام نیچرلی ہمارا بھی ہے. اور گوئنگ فارورڈ جب ہم ایگریکلچر کے پروجیکٹس بنا رہے ہیں تو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور سسٹینیبل پروجیکٹس ہوں گے. ہمارا جو ڈیٹ ہے چائنا کا سی پیک کے اندر وہ بہت ہی کم ہے ایز پر آر GDP. 5 بلین ڈالرز, وہ بہت کم ہے. ہمارا اراؤنڈ 5 بلین ہے, اور وہ بھی انفراسٹرکچر کے کچھ پروجیکٹس پہ ہیں, جس میں روڈ کے پروجیکٹس ہیں, اور اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ بڑا نامنل ریٹ, جو ریٹ ہے وہ تقریباً 2 to 2.5 کے بیچ میں ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹرمز ہیں, جو سب سے اچھی بات یہ ہے, وہ 25 years اینڈ بیانڈ ہے, اور 7 سال کا گریس پیریڈ ہے, اینڈ ان فیو کیسز اس سے بھی زیادہ ہے. آئی تھنک کہ جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی اس وقت کی اکانومی کے لحاظ سے تو بہت ہی فیوریبل تھا. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت کس طرح سیکیورٹی کی سچویشن تھی, ہماری انرجی کی کیا کرائسس تھے, ہمارے اوور آل ڈومیسٹک کرائسس کیا تھے, اور وہ انرجی کرائسس کس طرح پولیٹیکل کرائسس کو ٹرانسفارم کر رہے تھے. ایوری ڈے دے ور رائٹس اگینسٹ نان اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. ہم ایک اور گیسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر منور حسین صاحب نے. آپ اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیے. جی, تو آئی تھنک کہ ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان میں اور پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے اور جو ہمارے اکیڈیمک سرکل میں تھنک ٹینکس ہیں, ان کو اس بات کی بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح پروجیکٹس کیے جاتے ہیں اور ان کی سسٹینیبلٹی فیکٹر کس طرح رکھا جاتا ہے. کبھی یہ ڈسکشن اراؤنڈ انوائرمنٹ ہونے لگتی ہے, کبھی اراؤنڈ ڈیٹ سسٹینیبلٹی. آئی تھنک یہ دونوں فیکٹرز بہت اچھی طرح کیٹر کیے گئے ان دی انیشیل پلاننگ. چائنا جب آگے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بات کرتا ہے, گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو GSI اور GDI ایز پرہیپس اے اسٹیپنگ سٹون فرام BRI اور نیکسٹ اسٹیج پہ,
تو چائنا بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں, وہ پیرس اکارڈ کا ممبر بھی ہے اور اس لحاظ سے 2050 تک نیٹ زیرو کی طرف بھی جا رہا ہے, اور ہم بھی اس لحاظ سے کانشیس ہیں. میرے خیال میں ڈیٹ ٹریپ اور ایک اور بھی آپ اس کا بھی شاید آگے جا کے ذکر کریں, ہم بڑا یہاں پر اس کو غلط علام ہے, وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو فینومنا ہے. جب یہ سی پیک ماڈل پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا, ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ پاکستانی میڈیا کے فریکشنز بھی اس کا شکار ہو چکے تھے, اور وہ کبھی ہمبند دوتا سے اس کو کمپیریزن کر رہے ہوتے, کبھی اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہہ رہے ہوتے, کبھی پریزیڈنٹس کا ذکر کر رہے ہوتے, کبھی کس طرح سے. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم کس حد تک ہم نے اوور کم کیا ہے ساری جو متس کریٹ کی گئی تھی اس سی پیک کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو سب سے, اور یہ پرابلی پریزیڈنٹ شی نے بھی کہا ہے کہ the proof of the pudding is in its taste. جی تو آئی تھنک جو پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کچھ کا تذکرہ ہوا ہے, کچھ نیچرلی ایکسپیکٹیشن بیج ہے اس میں, یہ کوئی شک نہیں ہے. کہ ایک بات میں لاسٹلی کروں گا اس نوشن کے اگینسٹ کہ آئی تھنک کہ یہ بات یہ ہم نہ سمجھیں کہ اگر ہم ایک نیریٹو کو ختم کریں تو جو اس وقت گلوبل انوائرمنٹ ہے کوئی نہ کوئی اور آ جائے گا, ابھی افریقہ میں کوئی ایک نیریٹو, یہ آن گوئنگ بزنس. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایک میڈیا کے جو لوگ ہیں, جس طرح ہمبن ٹوٹا ہے, اور اگر گوادر کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو اس ماڈل کا ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ گوادر بلٹ آپریٹ ٹرانسفر میں اور ہمبن ٹوٹا ٹوٹل ڈیٹ پہ. اوکے ڈاکٹر منور صاحب, آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی آپ سے پوچھیں گے. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ بڑا عروج پہ تھا 2013, اینڈ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا عراق وار, اس کے بعد افغانستان, پھر باقی معاملات, جنگ و جدل, اور جو بھی اکانومی تھی وہ وار اکانومی زیادہ تھی. چائنا نے 2013 میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کرایا جسے جیو اکنامک ماڈل اس نے قرار دیا, جسے ون ون کہا کہ نہ صرف یہ ہیجمونی ہونی چاہیے کچھ کنٹریز کی, ڈیولپ کنٹریز کی اوور ڈیولپنگ کنٹریز, بلکہ اس کو شیئر کرنا چاہیے. کس حد تک اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرز چائنا کامیاب رہا ہے اپنے اس ویژن کو تھرو کرنے میں دنیا میں؟ چائنا کی تو بڑی کامیابی ہے, اس کی بنیادی وجہ تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی نظام کے اندر ایک واضح تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے, جسے ہم کامپلیکس ملٹی پولرٹی یا آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کہتے ہیں, جہاں پہ ریاستیں بھی اور ملٹی لیٹرل فورمز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. وہاں پہ چائنا کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک نیا کانسیپٹ انہوں نے دیا کنیکٹیوٹی کا, اور اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا G7 نے بھی اپنا کانسیپٹ دیا, ریسنٹلی ہم نے G20 کے اندر آئی میک کو بھی دیکھا, پھر ٹرکی نے بھی اپنے کوریڈور کی بات کی. لیکن یہ جو حماس اسرائیل جو وار ہے اس نے سب کو اس کی جو امکانات تھے وہ ختم ہو کے رہ گئے, اور ایک ہی آپ کو کامیاب نظر آتا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے نیریٹو کی, مجھے یوں لگتا ہے کہ چائنا اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ڈسکورس کنسٹرکشن کے اندر ہماری بڑی ویکنیسز ہیں. امریکہ کو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ وہ ڈسکورس اچھا کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں نیریٹو کے اندر, اور پھر چونکہ سینٹرز آف انفارمیشن بھی سارے انہی کے ہاں ہیں, وہ پھر ڈسکورس کو اٹھاتے ہیں. لیکن یہ جو BRI کی یہ جو 10ویں سالگرہ ہے, تیسرا جو فورم یہاں پہ انعقاد ہو رہا ہے, یہ اس کی کامیابی کی غمازی دے رہا ہے کہ جہاں پہ 140 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں, 30 سے زیادہ جو ملٹی لیٹرل کارپوریشنز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہائی پروفائل آفیشلز کی شرکت ہے. اس کے علاوہ دنیا کے کی ایکیڈیمکس وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں, بزنس مین بڑے بڑے وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے بعد اتنے بڑے لارج اسکیل کے اوپر جو گیدرنگ ہے وہ چائنا کے جو BRI کا منصوبہ ہے اس کی کامیابی کی غمازی کرتا ہے, اور لوگ اسی وقت شرکت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہے. اور چائنا کی جو کامیابی ہے بنیادی طور پہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ کریٹ کرنے میں کامیاب آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں نا, خود امریکہ کے ساتھ اس کی کمپٹیشن ہے, $670 بلین کی ٹریڈ بھی چل رہی ہے. اس کی کمپٹیشن لداخ کے اوپر انڈیا کے ساتھ بھی نظر آتی ہے, $137 بلین کی کمپٹیشن ہے. حماس اسرائیل وار کو آپ دیکھ لیجئے, اس کے تعلقات بڑے بیلنسڈ ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی, اکنامک ریلیشنز ایران کے ساتھ بھی ہیں, اور سیریا کے ساتھ بھی سپورٹ کر رہا ہے, فلسطین کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ رشیا کو جس طرح اس نے سپورٹ دی ہے. اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم رشینز کے جو پریزیڈنٹ کا کہنا کہ میں وہاں پہ شرکت کروں گا, پریزیڈنٹ پیوٹن کا,
اور لیوروو کو پہلے بھیج دیا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس میں خوش ہیں وہ. حالانکہ رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ G20 میں نہیں گئے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے ایک استاد تھے مرحوم ڈاکٹر طاہر امین، ہمیشہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ ویسٹ کے ساتھ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انسٹیٹیوشنز اپنے بنانے پڑیں گے، اور پھر وہ آپ برکس کی صورت میں، SCO کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئے انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو، ایشین IMF کی بات چل رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ادارے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ویسٹ کی جو اوورآل جو ان کی اجارہ داری تھی اس کو غزند پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی کوآرڈینیشن ہے، چاہے وہ رشینز ہیں، چائنیز ہیں اور دوسرے ممالک ہیں. ٹھیک. لاسٹلی مجھے اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر ارشد کو اس میں شامل کر لوں گا. ڈاکٹر ارشد صاحب یہ فرمائیے گا. جی ڈاکٹر محمد صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رشینز اینڈ چائنیز کی جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے جو پیرافل نیشنز ہیں یا مڈل رینج پاور ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا کے اندر اپنا سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے. چائنا کا صرف اکنامک رائز آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی پھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اس کی مثال ایران اور سعودی عرب کا جو ریپروچما کروایا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد پھر یمن کے اندر آپ نارملائزیشن دیکھتے ہیں. سیریا کی آپ کی اجازت ہے، ڈاکٹر ارشد نے بھی ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر ارشد صاحب، اس سے پہلے آپ سے اجازت چاہیں اور اپنے پینل سے بھی یہ فرمائیے گا کہ جو پرائم منسٹر وہاں پہ انہوں نے اورمچی بھی جانا ہے، وہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہاں سے ہمیں کیا کچھ امید ہو سکتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے؟ جی، پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے واپسی کے راستے پر جو ہے وہ اورمچی، جو کہ شنجانگ چائنا کا جو صوبہ ہے اس کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے. تو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو بزنس مین ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چینی کمپنیاں، چونکہ یہ وہ صوبہ ہے جو ہمارے ساتھ لگتا ہے، یعنی اورمچی اور اس کے بعد کاشغر، اور کاشغر کے بعد جو ہے وہ آپ پاکستان داخل ہو جاتے ہیں یہاں سے. تو یہاں سے جو سارے کا سارا جو سی پیک کا یہ روٹ ہے وہ اصل میں یہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے، یعنی شنجیانگ سے شروع ہو رہا ہے، کاشغر سے شروع ہو رہا ہے. ویسے تو چائنا کا جو سدرن پارٹ ہے وہاں سے جو انڈسٹری ہے، وہاں سے جتنا بھی مال جا رہا ہے اس راستے سے ہوتا ہوا وہاں سے جاتا ہے. تو یہ صوبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہاں پر مختلف بزنس پیپل جو ہیں ان سے ملاقات کریں گے. ان میں چینی کمپنیاں شامل ہیں، انٹرپرینور شامل ہیں. تو امید یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وہ شاید کوشش کریں گے کہ وہ وہاں سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے. تو چین کا یہ صوبہ خود ذرا پیچھے تھا، لیکن چین نے گزشتہ کوئی 10-15 سالوں میں بہت زیادہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، اور جو صوبہ جس میں ریگستان تھا یا ایگریکلچر زیادہ نہیں تھا، اب وہ چین کا جو سب سے زیادہ ایگریکلچر والا صوبہ بنتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے. تو امید ہے کہ وہاں کی جو خوشحالی ہے وہ سیک پیک کے راستے ہمارے یہاں بھی داخل ہوگی، یہی امید کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کل جو فورم ہے، افتتاحی تقریب ہے، اس میں بھی شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت سارے جو دوسرے لیڈرز جو کہ غالباً 130 ممالک کے پریزیڈنٹ شی لیڈرز سے جو میٹنگ شیڈیولڈ ہے وہ آج شام کو ہے یا کل ان کی ملاقات متوقع ہے؟ وہ ان کی آج شیڈیول تھی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتی ہے. ویسے شی جن پنگ جو ہے وہ کل خطاب کریں گے، تو اس تقریب میں بھی پرائم منسٹر شامل ہوں گے، اور سائیڈ لائن پہ شاید کل بھی ان سے ملاقات ہو، جیسا کہ ان کی پرائم منسٹر جو ہیں پریمیئر ہیں چائنا کے، ان سے بھی ملاقات ہے، اور دوسری لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح آپ نے اورمچی میں، چاہے وہ مسلم کنٹری کا بھی ہو، ایسے اورمچی میں جاتے دیکھا ہے؟ کیونکہ اگر نہیں ہے تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ آپ نے سر بہت اہم بات کی ہے. جب سے میں چائنا میں ہوں، گزشتہ 8-10 سالوں سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہاں مسلسل تب سے آتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری سے شروع کر کے آج تک جو میرے سامنے ہوا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ شنجانگ کے کسی بھی علاقے میں کبھی گیا ہو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
दूसरे ममालिक के भी लीडर्स को मैंने कभी नहीं देखा या सुना कि वो तो उरुमची इनका ये या दौरा बड़ी ताशकंद बड़ी कलीदी अहमियत का हामिल होगा। मुझे जी शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर अरशद साहब आपका, डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब, रीमा शौकत साहिबा और डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने पाकिस्तान चाइना और खसूस BRI में 10 सालों में दुनिया ने क्या समेट सकी है, इससे दुनिया क्या फ्रूट्स हासिल कर सकी है, बिलखुसूस CPEC की अगर हम डोमेन में देखें तो पाकिस्तान ने इसमें क्या कुछ हासिल किया और पाकिस्तान मज़ीद आगे कैसे हासिल कर सकता है, इस पर बात की है। प्रोग्राम और ट्रांसमिशन के इस हिस्से से आपसे इजाज़त चाहते हैं। दूसरे हिस्से में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की दौरे की अहमियत के हवाले से और BRI को इंटरनेशनली जो चैलेंजेस हैं और कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं।